الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب مناقب جعفر بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ہے جعفر بن ابی طالب الہاشمی کے فضائل کے بارے میں۔ وقال له النبی، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اشبہت خلقی و خلقی، تو ظاہری شکل و صورت میں اور باطنی صفات میں میرے مشابہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن ابی بکر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن ابراہیم بن دینار ابو عبداللہ الجوہنی نے، وہ ابن ابی ذئب سے، وہ سعید المقبری سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان الناس کانوا یقولون، یقیناً لوگ کہا کرتے تھے، اکثر ابو ہریرہ بہت بیان کرتا ہے، وانی کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی، اور میں اللہ کے رسول سے جڑا رہتا تھا صرف ایک پیٹ کے بھرنے کے عوض، حتی لا آکل الخمیر، یہاں تک کہ میں خمیری روٹی نہ کھاتا، ولا البس الحبیر، اور نہ میں دھاری دار ڈیزائن والی چادریں پہنتا، ولا یخدمنی فلان ولا فلانا، اور نہ فلاں بندہ میری خدمت کرتا اور نہ فلانی عورت میری خدمت کرتی، وکنت الصق ببطنی بالحصباء من الجوع، اور میں اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، اور میں کسی بندے سے کسی آیت کے بارے میں پوچھتا، حالانکہ وہ آیت مجھے آتی ہوتی تھی، اس لیے پوچھتا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلا دے۔ وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جعفر بن ابی طالب، اور لوگوں میں سب سے بہترین آدمی جو تھا مسکینوں کے لیے وہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا، وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، جو اس کے گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلاتے، حتیٰ إِن كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُقَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، یہاں تک کہ وہ ہماری طرف وہ کپی لے آتے جس میں کوئی چیز نہ ہوتی، فَيَشُقُّهَا، پس وہ اسے پھاڑ دیتے، فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا، جو اس میں ہوتا ہم اسے چاٹنا شروع کر دیتے۔ خلفائے راشدین کے فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والے رشتوں کا ذکر ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ جو ہے نا اولاد کے بعد، وہ آپ کے چچا عباس ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دینی اعتبار سے بھی دیکھا جا رہا ہے تو عباس رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، جبکہ جعفر بن ابی طالب پہلے کے مسلمان ہیں، اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک ان کی ہجرت وہ ہے جو حبشہ کی طرف تھی، اور یہ وہی جعفر بن طیار ہیں، جعفر بن ابی طالب الطیار، وہی ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اس کو سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی، جس سے سارا مجمع رو پڑا، اور انتہائی فصیح اور بلیغ اس کے سامنے خطاب کیا، اور انتہائی عمدہ اور جامع انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی پیش کیا اور آپ کی طرف سے وکالت بھی کی۔ اور پھر یہ جعفر رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ جب یہ خیبر کے موقع پر تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا مجھے 2 چیزوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے، بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، جعفر، کیونکہ جب یہ حبشہ چلے گئے تو یہ نہیں آئے، پھر یہ آئے ہیں کوئی 7 ہجری کے اندر، سیدھا وہاں سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے تو آپ کو ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا چل رہا کہ خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی۔ تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، اور ان کی جو کمال ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کے نبی کی زبان سے سنیے۔ آپ نے فرمایا اشبہ خلقی، خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، ان کا حلیہ، ان کی چال ڈھال، ان کی شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ اور آپ نے فرمایا وخلقی، اور تو صفات کے اندر بھی میرے مشابہ ہے، بہادری، سخاوت، خیر خواہی، ان صفات کے اندر بھی جعفر رضی اللہ عنہ اپنا مثیل نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اسی لیے علی بن ابی طالب خلفائے راشدین کے بعد ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ تو وہ شخص ہے جو ظاہر اور باطن میں میرے مشابہ ہے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کرام ابو المساکین کہا کرتے تھے، مسکینوں والا، کیونکہ یہ ہر وقت مسکینوں غریبوں کے ساتھ رہتے اور ان کا خیال رکھتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ان کے فضائل پر باتیں کہی ہیں۔ تو یہ 41 سال کی عمر میں غزوہ موتا کے اندر شہید کر دیے گئے، اور ان کو ذو الجناحین،
دو پروں والا، اگلی حدیث آئے گی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری جو حدیث لے کر آئے وہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات آتی کہتا ہے اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اللہ کے نبی نے ایسے کہا۔ شاید ابو ہریرہ اپنی طرف سے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، صرف اتنی میری خواہش ہوتی تھی کہ میرا پیٹ بھر جائے، بس کھانے کو مل جائے، نہ کوئی جوڑنے کی خواہش، نہ کچھ بنانے کی خواہش، اور نہ کوئی بڑا تاجر بننے کی خواہش، نہ اچھا کھانے کی خواہش، نہ اچھا پہننے کی خواہش، حتیٰ کہ نہ میں نے کبھی خمیر کھائی۔ خمیری روٹی کیا ہوتی ہے، میں خمیر نہیں کھاتا تھا، اور نہ میں دھاری دار چادریں پہنتا تھا، وہی جو میرے کپڑے ہوتے وہی ہوتے۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت رہتا کہ کوئی علم کی بات، کوئی خیر کی بات مجھے ملے تو میں اس کو یاد کروں اور اس کو اپنے سینے میں بٹھا لوں۔ اصل میں علم کی لذت اور اس کا مزہ کچھ ایسا ہے کہ یہ وہی جانتا ہے جو علم سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے استادوں کی ایک بات بڑی یاد ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن میری پہلی رات تھی نا شادی کی، تو ہم دلہن لے کر آئے، تو میں نے ان کو ان کے کمرے میں بٹھایا، تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں، اور میں مدرسے آ گیا، اور ہم 1 بجے تک رات کو سبق یاد کرتے رہے، سبق پکا کرتے رہے، صبح سبق پڑھنا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شادی کی پہلی رات ہو اور کوئی دلہا اپنی دلہن کو چھوڑ کے جا کے سبق دہرانے شروع کر دے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو علم کی لذت ہوتی ہے۔ ایک فقیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور مسئلہ حل کر رہے تھے فقہ کا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کئی دنوں سے، کافی وقت لگنے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، تو اٹھ کے خوشی سے اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ بیگم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتی ہے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں بچوں کے لیے، اور تو الٹیاں مار رہا ہے، تو ناچ رہا ہے۔ یہ علم کا جو معاملہ ہے نا، یہ جس کو علم کی لذت پڑ جاتی ہے نا، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ ابو ہریرہ کو آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ شدید علم کے حریص تھے، نہ اچھا پہننے کی خواہش، نہ اچھا کھانے کی خواہش، نہ اچھے گھر کی خواہش، وہی صفہ میں رہتے مسکین آدمی، نہ کسی سے ملنا، نہ ملانا، نہ جانا، نہ آنا، وہیں پر رہتے صرف اس شرط پہ کہ میں نبی کے ساتھ رہوں اور کھانے کو کچھ مل جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ پیٹ پہ میں پتھر باندھ لیتا تھا بھوک کی وجہ سے، تاکہ کمر سیدھی رہے، اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں صحابہ سے قرآن مجید کی آیات کا معنی پوچھتا تھا، حالانکہ مجھے پتا ہوتا تھا۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کوئی مجھے کھلا دے۔ تو جب میں یہ معنی جعفر سے پوچھتا نا، تو وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے گھر لے جاتے اور مجھے کہتے کہ آؤ گھر چلتے ہیں۔ پھر جا کر اپنی بیگم اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہمیں کچھ کھلاؤ، اگر گھر پہ کوئی چیز ہوتی تو وہ کھلاتی، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو انکار نہ کرتے، وہ گھر کے اندر وہ شہد والی کپی ہی اٹھا لاتے، وہ خالی ہوتی اس کو کاٹتے اور اس کو کہتے اس کو چاٹ لو جو اس کے ساتھ لگا۔ یہ تھے مساکین سے محبت کرنے والے، اور یہ تھے ان طلاب علم۔ اور پھر آج ابو ہریرہ کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ کوئی حدیث کی کتاب روئے زمین پر نہیں پائی جاتی جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو۔ ابو ہریرہ ایسا جڑا میرے نبی کی حدیثوں کے ساتھ کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ابو ہریرہ کا نام لیے بغیر نبی تک نہیں پہنچے گا۔ ابو ہریرہ ایک واسطہ بن گیا امت اور نبی کے درمیان، جس نے نبی تک جانا ابو ہریرہ کے واسطے سے جائے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں پر کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کان اخیر الناس للمساکین جعفر بن ابی طالب، مسکینوں کے لیے لوگوں میں بہترین شخص جو تھا نا وہ جعفر بن ابی طالب۔ اور اسی طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل بن ابی خالد نے شعبی سے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، بے شک ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا سلم علی ابن جعفر، جب جعفر کے بیٹے یعنی عبداللہ پر جب وہ سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، او دو پروں والے کے بیٹے تیرے اوپر سلامتی ہو۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں الجناحان، جناحان کیا ہوتا ہے؟ کل ناحیتین، ہر دو کونے، ہر دو کونوں والی چیز کو ذی الجناحین کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے باپ کو اللہ نے دو پر دیے ہیں، وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا اس میں بھیجا تھا، اور آپ نے اس کے اندر 3 امیر مقرر کیے تھے۔ اس میں آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی میں شہید ہوئے، اور اسی طرح عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب الطیار اسی میں شہید ہوئے،
اور پھر چوتھے نمبر آپ نے 3 مقرر کیے تھے، تینوں باری باری شہید ہو گئے، چوتھے نمبر پہ پھر جھنڈا خود ہی خالد بن ولید نے پکڑ لیا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ثم اخذ سیف من سیوف اللہ، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو پکڑ لیا اور اللہ نے اس کے ہاتھوں پر پھر کامیابی عطا۔ یہ جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پر شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا منظر کیا، انہوں نے ہاتھ پہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور اس دور میں سارا زور اس بندے پر ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، کیونکہ زور ہی ہوتا تھا کہ جھنڈا گرایا جائے، جس کا جھنڈا گر گیا وہ شکست کھا گیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، ان کا بازو کٹ گیا جس میں جھنڈا تھا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر تو حملہ ہوا، دوسرا بازو بھی، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بازو کٹنے کے عوض پر ان کو 2 پر دیے جنت کے اندر، اور وہ ان سے اڑتے تھے۔ تو یہ اعزاز تھا جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، ان سے بڑے تھے، اور اللہ کے نبی کے جو احسانات آپ کے اوپر ابو طالب کے تھے، اس مناسبت سے بھی جعفر کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ تھا، اور قدیم الاسلام ہیں، شروع کے اندر اسلام لائے، اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں اور بڑی محنتیں کی۔ تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم تیرے ان نبی کے صحابہ کا ساتھ چاہتے ہیں، تیرے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3708 اور 9۔